الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے مسائل اور فضائل کو جانیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک واجب ہے جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ سنت ہے، جو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا ہے، جو 10 روز رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے اعتکاف، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روزہ کا اعتکاف فرمایا تھا۔ 20 روز کا اعتکاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرے ہی کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی۔ پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے نے یعنی فرشتوں نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی جو صبح ہوئی تو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپڑ کی تھی، وہ ٹپ کی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں کے صبح کو دیکھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔